السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹاپ 10 پاکستان اور میں ہوں سید حیرہ۔ ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں تہذیب یافتہ، مہذب یا ترقی یافتہ معاشروں کے حوالے سے، تو ایک چیز بہت اہمیت کی حامل ہے اور وہ ہے وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی، بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی۔ جب ہم ترقی یافتہ معاشروں کی طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بنیادوں میں کہیں نہ کہیں تعلیمی سہولیات یا جو ہیلتھ سیکٹر ہے یا سوشل سیفٹی نیٹ ورک ہے، ان کو مضبوط کرنا بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں بھی تعلیم کا شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کو سب سے زیادہ توجہ دی جانی چاہیے تھی، لیکن جب بھی ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، صحت کی بات کرتے ہیں، بنیادی ضروریات کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ حکومت کی طرف دیکھتے ہیں۔ حکومتی اداروں کی ذمہ داری یقیناً ہے، جب ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز SDGs کی بات کرتے ہیں اس میں بھی تعلیم کو اور صحت کے شعبے کو ہمیشہ بنیادی اہمیت دی جاتی ہے، وہ ہمارے ٹارگٹس میں شامل ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال بہت اہمیت کا حامل ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ذمہ داری صرف حکومت کی ہے؟ بطور شہری، بطور ایک ذمہ دار معاشرے کا فرد ہونے کے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ہم اپنے آنے والی نسل کو تعلیم فراہم کرنے کے حوالے سے، آنے والی نسل کو ایک صحت مند معاشرہ، ایک صحت مند ماحول فراہم کرنے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں کس حد تک ادا کر رہے ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہمارا فوکس یہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں چیئرمین وائس آف ہیومینٹی راجہ محمد ہارون صاحب۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا۔ میں نے بالکل شروع میں بات کی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ترقی یافتہ معاشروں کی، یا جب ہم بات کرتے ہیں تہذیب یافتہ معاشروں کی، تو ہم بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن وہ ایک شعبہ ہے جس کو سب سے زیادہ فوکس کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے لیے ہم ہمیشہ حکومت کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیا ہمارا یہ رویہ کہ تعلیم کے لیے یا صحت کے لیے یا جو ہماری معاشرتی سطح پر ترقی ہے اس کے لیے حکومت کی طرف دیکھنا ہمارا ایک درست رویہ ہے؟ اور اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بحیثیت فرد، بحیثیت معاشرہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وائس آف ہیومینٹی کا چیئرمین راجہ ہارون آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی اور مجھے بلایا اور میرا موقف آپ لوگ سن رہے ہیں۔ وائس آف ہیومینٹی VOH جو ہماری تنظیم ہے، عرصہ 10 سال سے ہم اسلام آباد کے رورل ایریا میں ہم کام کر رہے ہیں۔ اصل ایشو یہ تھا کہ گورنمنٹس، کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہیں، انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی، وہاں پہ ایجوکیشن کا معیار نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ وہاں پہ خاص کر کے جو ٹیچر ہیں ان کی اویئرنیس ہونی چاہیے، ان کی ورکشاپ کریں، ان پہ توجہ دی جائے تاکہ جب پڑھی لکھی کوئی ٹیچر ہمارا ہوگا تو ہماری نسل بہتر تیار ہوگی۔ اس کے بعد کچھ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، سب کچھ سہولیات ہیں، لیکن وہاں پہ ٹیچر کم ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ یار یہاں پہ اگر آپ کے پاس بچے 150 بچہ ہے تو آپ کو یہاں پہ اتنے ٹیچر اتھرائز ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ریٹائر ہو گئے ہیں، ابھی ویکنسی نہیں ہے، اور اس طرح کے مختلف جو ہے نا ان کے پاس مسائل موجود ہیں، مسائل موجود ہیں۔ اور وائس آف ہیومینٹی جو میری تنظیم ہے جس کا میں چیئرمین ہوں، اور میرے ساتھ راجہ کامران عابد صاحب وائس چیئرمین ہیں، ہم لوگوں نے ایک ایسی بنیاد رکھی کہ ہم نے وہ چیز دیکھی ہے کہ جو ہمارا آج کا معاشرہ، پسا ہوا معاشرہ جس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے رہنمائی نہیں کر رہا ہے، آج کے جو حالات ہیں، آج کے یقین جانیں کہ ہم گلی محلے میں بھی ہم کسی کا خیال نہیں کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ ساتھ ہمارے کون ہے، یہ کون ہے، اور احساس ختم ہو گیا ہم لوگوں میں۔ وائس آف ہیومینٹی کا یہی مقصد ہے کہ ہم وہ جو یتیم بچے ہیں جن کے لیے کوئی بھی اس دور میں کوئی سہارا نہیں بن رہا ہے، ہم نے کہا کہ ہم اپنے حصے کا کوئی رول پلے کریں۔ ہم جو مخیر حضرات ہیں ہمارے ساتھ، ہم ان سے بھی میری اپیل رہتی ہے کہ آپ لوگ بھی آئیں تاکہ وہ یتیم بچے اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھیں۔ آج وائس آف ہیومینٹی میں جب وہ 17 بچوں سے ہم نے 2013 میں جب رجسٹرڈ کروایا ادارہ، اور 17 بچے تھے، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے آج ہزاروں کی تعداد میں بچے ہو گئے ہیں۔ اور ہیڈ کیمپس ہمارا علی پور لتراڑ روڈ کے اوپر پنجگرام میں ہے، UC20 میں، اور وہاں پہ آج تقریباً 880 بچہ وہاں پہ موجود ہے، آرفن اسٹوڈنٹ۔ اور پھر دوسرا کیمپس ہم نے بنا ڈالا پنڈ مستریاں میں، وہاں پہ دیکھتے ہوئے تعلیمی پسماندگی کو کہ یہاں پہ رورل ایریا ہے، گاؤں کا علاقہ ہے، بچے اسکول نہیں جا سکتے، ان کا کیا حل کیا جائے؟ سر، جب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سٹیز ہیں، بڑے شہر ہیں، وہاں پہ تو پھر بھی پرائیویٹ سیکٹرز بھی موجود ہیں، بڑے بڑے ایک نام موجود ہیں، اور کسی نہ کسی حد تک تعلیم کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ ہمارے رورل ایریاز جتنے بھی ہیں، ہمارے دیہات ہیں، یا اگر ہم پنجاب کے یا سندھ کے زیادہ رورل ایریاز میں جاتے ہیں تو ایجوکیشن کی اویلیبلٹی کو انشور کرنے کے حوالے سے، جیسے بھی آپ نے ٹیچرز کا مسئلہ ہائی لائٹ کیا ہے،
ہمارے لوگ وہاں جانے سے بھی گریز کرتے ہیں. تو ان علاقوں میں ایک یونیفائڈ ایجوکیشن کی فراہمی کے لیے, انہیں ایکول ایجوکیشن فیسلٹیز فراہم کرنے کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری معاشرتی اور حکومتی سطح پہ ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہمارا سب سے پہلے تو یہ بنتا ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں, جو ہمارے وہاں کے بڑے بنے ہیں, جو ہمارے لیڈر ہیں, جو ہمارے چیئرمین ہیں, یا جو ہمارے وہاں پہ عہدیداران ہیں, ان لوگوں کو چاہیے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو رول پلے سب سے پہلے کرنا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں بچے پڑھیں گے, آگے نکلیں گے, تو ایک تو ہمارا علاقہ ترقی کرے گا, اور دوسرا گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ان جو رورل ایریا, جو اسلام آباد کے گاؤں ہیں, دیہات ہیں, ان پہ خصوصی توجہ دیں, تاکہ وہاں پہ جو اسکول ہیں, میں یقین جانیں کہ ہمارا نیلور ایک کالج ہے, میں وہاں پہ گیا, وزٹ کیا میں نے, تو پرنسپل نے مجھے وزٹ کروایا, تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ ٹیکنیکل مشینری کو سنگ آلودہ پڑی ہوئی ہے, اور بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا یار اتنی بڑی بلڈنگ, 20 کنال میں بلڈنگ بنی ہوئی ہے, اور یہ اندر یہ مشینری جتنی پڑی ہے, یہ زنگ آلودہ کیوں ہے؟ تو مجھے پرنسپل صاحب کہنے لگے کہ جنرل ضیاء صاحب کے دور میں بھرتی ہوئے تھے ٹیچر, تو وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, تو نیا کوٹا نہیں آیا ہے, اس لیے ہمارے پاس ٹیچر نہیں آ سکے ہیں, تو ابھی ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. گورنمنٹ کو بھی چاہیے, اور خاص کر کے آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, عمران خان صاحب کا ویژن, ان کی سوچ کہ ایجوکیشن پہ کام ہو, ہیلتھ پہ کام ہو, تو ہم بڑے پر امید ہیں. ہم لوگوں کو ایک امید ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں انشاءاللہ جس طرح کام کر رہے ہیں, شفقت محمود صاحب کام کر رہے ہیں, اور پوری ٹیم کام کر رہی ہے, تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. اچھا سر, جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, تو جیسے ابھی آپ لوگوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک روایتی جو ہمارے یہاں پہ تعلیم کا نظام چل رہا ہے, کتنی ضروری ہے اسکل ڈیولپمنٹ, بچوں کے اندر ہنر کو دینا, اور ہمارے نظام تعلیم کے اندر اس کی کتنی گنجائش موجود ہے کہ ہم اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف اپنے بچوں کو ہنرمند, اپنے آنے والی نسلوں کو ہنرمند بنانے پہ کام کریں؟ ہنرمند اگر ہمارا بچہ بنے گا نا, تو بچہ وہاں سے ہی سیکھ کے نکلے گا. کچھ وہ اس کے اندر کچھ چیزیں آ جائیں گی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہی, وہ جب سیکھے گا تو وہ بچہ ہمارا ایک تو ہمارے گھر کا سہارا بنے گا, اس ملک کا نام روشن کرے گا, اور آگے بڑھنے کے لیے اس میں جستجو آئے گی کہ وہ کچھ نہ کچھ وہ دیکھ رہا ہے, کچھ کر رہا ہے. تو اس پہ کافی کام کی ضرورت ہے, اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے, گورنمنٹ بھی توجہ نہیں دے رہی ہے. اور میں وائس آف ہیومینٹی کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ پھر تیسرا کیمپس ہم نے چراغ گاؤں میں بنا دیا, چوتھا کیمپس ہم نے کرپا گاؤں میں بنا دیا, اور اس کی جتنی بھی ڈونیشن ہے میں اور کامران صاحب اپنی جیب سے کر رہے ہیں. اور یقین جانے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ جو بچے جو ہم نے کسی ہوٹل سے لے کے آئے تھے, اسٹیل فکسر کی شاپ سے لے کے آئے تھے, وہ کاغذ اور کوڑا اٹھانے والے بچوں کو جب ہم لے کے آئے, تو آج ماشاءاللہ جب وہ بچہ اسٹیج پہ آتا ہے, تو بڑے بڑے اسکولوں والوں کو میرا چیلنج ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کے, میں کہتا ہوں کہ آئیں وائس آف ہیومینٹی کے بچوں کے ساتھ مقابلہ کریں. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیمانے پہ, اپنے بیاف پہ ہم نے ایک گورنر آف بورڈ بنایا ہے. اس کے اندر ہمارے پاس پروفیسر ہیں, ریٹائر آرمی سے ہیں, مختلف جو ہے نا ہماری ٹیچرز ہیں, اور نیشنل بورڈ کے جو ہے نا ہمارے بندے ہیں. ایک بورڈ کے ذریعے ہم ٹیچر سلیکشن کرتے ہیں, اور ہماری جو ٹیچر ہیں وہ جا کے وہ بنیاد وہ بچوں کو اویئرنیس دیتی ہیں, تیار کرتی ہیں, تاکہ وہ بچہ جب آگے نکلتا ہے, جب وہ بچہ بولتا ہے, اس بچے میں جب وہ سب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کام ہوا ہے. اچھا سر, جب ہم بات کرتے ہیں سلیبس کے حوالے سے یا ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے, پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یونیفائڈ سلیبس تقریباً ہر حکومت کی ترجیحات میں شامل رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یونیفائڈ سلیبس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کتنا ضروری ہے ہمارے ملک میں, ایک یکساں نظام تعلیم تمام بچوں کو ایک معیار پر ایک جو زندگی کی مواقع ہیں وہ فراہمی کے لیے, اور دوسری طرف اگر ہم ٹیچرز ٹریننگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر کتنا کام ہوا ہے, اور اس پہ کن ایریاز ہیں ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے جن پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ اصل میں تعلیمی معیار ایک ہونا چاہیے, چاہے گاؤں ہے چاہے شہر ہے. اس میں آ کے انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں ٹریننگز بھی ہو رہی ہیں شہری علاقے میں, اور گاؤں کے علاقے میں یہ کام نہیں ہو رہا ہے, توجہ نہیں دی جا رہی ہے. تو میں آپ کے چینل سے ذریعے میسیج دینا چاہتا ہوں کہ گاؤں اور شہر کے میں فرق ختم کریں. ہمارے بچے جو گاؤں کے رہنے والے ہیں وہ بھی تو ٹیلنٹ ان میں اندر بھی ہے, وہ بھی تو آگے نکل رہے ہیں. وہ ان کی بھی کوشش ہے کہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا آگے نکلے. اتنے وسائل نہیں ہیں لوگوں کے پاس کہ وہ اسلام آباد میں آ کے کسی سیکٹر میں گھر لیں, لیکن گاؤں کے اندر ہیں وہ, لیکن کوشش کر رہا ہے, ہر والدین کوشش کر رہا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ آگے نکلے, اس ملک کا نام روشن کرے, ماں باپ کا نام روشن کرے.
تو گورنمنٹ ہمارے ساتھ کاپریٹ کرے, گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بھی وہ رویہ رکھے جو کہ شہر والے لوگوں کے ساتھ ہے. شہر میں آپ کسی سیکٹر میں چلے جائیں, کسی کالج یونیورسٹی میں چلے جائیں, ٹیچرز بھی پورے ہوں گے, سہولیات بھی ساری ہوں گی, ٹیچر کے اندر کوالٹی بھی ہوگی. یہی ٹیم جا کے اگر گاؤں کے اندر چلی جائے تو گاؤں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ پہلی بات ہے ٹیچر کم ہوں گے, پوچھیں گے آپ پہ ٹیچر کوئی نہیں ہے, اور پھر یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں ہے. لیکن سر یہاں پہ ایک اہم بات یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے. مطلب اگر جب ہم بات کرتے ہیں ٹیچرز کی تو شاید ٹیچرز بھی ان کی پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ وہ ڈیولپڈ ایریاز کی طرف یا سٹیز لائف کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں. لیکن اگر ایون جو دیہات سے بلانگ کرتے ہیں ان کو بھی اگر آپ کی ان کی پوسٹنگز یا ان کا ہو جائے تو کیا یہ ہمارا معاشرتی رویہ نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے ہمیں معاشرتی سطح پر اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بے شک آپ کی 100% بات درست ہے. اصل ایشو یہی ہے کہ ٹیچر جو ہیں, پڑھے لکھے ٹیچرز ہیں, وہ گاؤں والی سائڈ پہ جانا پسند نہیں کرتے ہیں, اور جو گاؤں میں ہیں وہ شہر والی سائڈ پہ آ جاتے ہیں, وہ بھی ادھر آ جاتے ہیں, اور ہر بندے کی توجہ شہری علاقے پہ ہے, گاؤں والے دیہات والے علاقے میں اس کی وہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی شفقت محمود صاحب سے جو منسٹر ہیں تعلیم سے, ان سے ہماری یونین کی ملاقات ہوئی, اور ایجوکیشن کے حوالے سے یہ جو خلا پڑا ہے کرونا کی وبا کی وجہ سے, اس خلا کو کور کرنا پڑے گا ابھی, کیونکہ بہت مشکل ہے. خاص کر کے جو بورڈ والی کلاسیں ہیں ان کے لیے بہت بڑا میجر ایشو ہے کہ وہ ان کا ایک ایک دن ان کا ضائع ہو رہا ہے. وہ بچے ہمارے جو آج گیپ پڑے گا وہ کورنگ کرنا بہت مشکل ہوگا. بالکل بالکل. اس حوالے سے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ یقیناً جاری رکھیں گے, لیکن پروگرام میں ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں ہم آج تعلیمی نظام کے حوالے سے, ہماری تعلیم کی اہمیت اور اس کے حوالے سے ہماری جو سوشل رسپانسبلٹیز ہیں بحیثیت معاشرہ, بحیثیت فرد, اپنی آنے والی نسلوں کو تعلیم یافتہ کرنے کے حوالے سے, اپنی آنے والی نسلوں کو ایک صحت مند معاشرہ, ایک صحت مند ماحول فراہم کرنے کے حوالے سے, اور بغیر کسی تفریق کے, بغیر کسی معاشی تفریق کے یا معاشرتی تفریق کے تمام بچوں کو, چاہے وہ ایک یتیم ہیں یا وہ بچے جو مختلف جگہوں پر چائلڈ لیبر میں بھی مصروف ہیں. ہم نے کچھ دن پہلے چائلڈ لیبر کا ڈے بھی منایا, اور اس کے حوالے سے ہم نے بات بھی کی ہے کہ کتنا ضروری ہے ہمارے بچوں کو چائلڈ لیبر کی اس دلدل سے نکال کے ایک ایکول ایجوکیشن کی فیسلٹیز کو فراہم کرنا, انہیں معاشرے کی معاشرتی حوالے سے اور سماجی حوالوں سے اور اس کے علاوہ معاشی حوالوں سے یہ جو ایک ترقی کی دوڑ ہے اس میں شامل کرنا. موجود ہیں ہمارے ساتھ راجہ محمد ہارون صاحب. بات کر رہے تھے ہم کرونا کے حوالے سے, جو بھی سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے. سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسی وبا تھی, ایک نیچرل کلائمیٹی ہے جس کو ہم لوگ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ہم اپنے قدم ملانے کی کوشش تو کر رہے ہیں. بچوں کی تعلیم کا خرچ بھی ہوا, لیکن اس کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک نیا جو ایک نظام ہے آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے وہ بھی سامنے آ رہا ہے. آپ اس نظام کو یا اس نئے ٹرینڈ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اگر موجودہ دور کی ضروریات کو, تقاضوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں آن لائن ایجوکیشن کا انٹروڈکشن کتنا ضروری ہے, سب سے پہلی چیز, اور اس کے علاوہ اب موجودہ جو کورونا کی وجہ سے صورتحال چل رہی ہے اس میں اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے؟ جی, کرونا کی جو وبا چلی ہے اس کی وجہ سے آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ بھی بات وہی آتی ہے کہ ہمارا جو گاؤں ہے, جو رورل ہمارا ایریا ہے, جیسے جدھر ہمارا نیٹ پرابلم ہے, سگنل نہیں ہے, وہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے کافی بڑا آن لائن ایجوکیشن کا. جو شہری ایریا ہے اس میں تو آن لائننگ ہو رہی ہے, بچے پڑھ بھی رہے ہیں, لیکن جو ہمارے گاؤں کے بچے ہیں وہ بالکل ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہ بالکل ایجوکیشن سے ہٹ گئے ہیں. یہ 3-4 ماہ سے وہ ان کے لیے بہت نقصان ہو رہا ہے. اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ کوئی گورنمنٹ ایس او پی بنائے, جس طرح انہوں نے کچھ دن کے لیے شاپس کھولتے ہیں اور مختلف چیزیں جو انہوں نے گورنمنٹ نے اجازت دی ہے ایس او پی کے تحت. تو اسکول میں کہتا ہوں کہ اسکول میں بہتر ایس او پی استعمال ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک ٹیچر ہے, بچے ہیں, اسکول میں کنٹرول ہوتا ہے, ایک وہاں سے ایک نسل تیار ہوتی ہے. تو اسکول والوں کو بھی اجازت دیں تاکہ
وہ بھی ایس او پی کے تحت اسکول چلائیں تاکہ ہمارے بچوں کا نقصان نہ ہو. سر آپ کو نہیں لگتا کہ اب جب ہم 21ویں صدی میں ہم کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں, ہم نے اتنی زیادہ ترقی سائنس کے حوالے سے کر لی, ٹیکنالوجی کے حوالے سے کر لی, ڈیفینیٹلی کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ کے ایشوز موجود ہیں, لیکن ہم اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فونز بھی آ گئے ہیں, کسی نہ کسی حد تک ہم لوگ انٹرنیٹ کو یوز بھی کریں. تو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے, یا جب ہم یہ دیکھتے تھے کہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں اور بچے جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایسی صورتحال میں ہم اگر اس آلٹرنیٹ ایجوکیشن سسٹم کو بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو ہم اس زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے ہم آگے ہو سکیں گے. نہیں ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. یہ نہیں کہ یہ اچھا ہے, جہاں پہ تک ان کی رسائی ہے, جہاں تک سگنل کا ایشو نہیں ہے, ہو رہا ہے. لیکن جو کچھ علاقے ہمارے ہیں جہاں پہ نہیں پہنچ رہا ہے, یہ نیٹ کا مسئلہ ہے, سگنل کی پرابلم ہے. اور اس کے بعد ہمارے گاؤں کے کچھ لوگ غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس گھر میں کیا بتایا ایک موبائل ہو, وہ بھی اس کے والد کے پاس ہو, وہ بھی آگے پیچھے جاتا ہے تو موبائل اس کے پاس ہوتا ہے. ان کے لیے مسئلہ ہے کہ وہاں پہ موبائل نہیں ہے, کمزور لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, اس لیے تھوڑی سی پرابلم ہے وہاں پہ. باقی لوگ جو سابستہ ہیں, جو کچھ کر سکتے ہیں, بچوں کے پاس بھی موبائل ہیں, وہ آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اچھا اقدام ہے یہ, لیکن یہ پرماننٹ یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, دوسری طرف اگر ہم بات کریں, ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہے ہیں اور آپ چونکہ ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس وبا کی وجہ سے بہت سارے جو پرائیویٹ ہمارے ادارے تھے وہاں پہ اساتذہ کی بھی ایک بڑی تعداد بے روزگار ہوئی ہے. کیا ہونا چاہیے ایسے اساتذہ کے لیے جو کہ ان پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں کام کر رہے ہیں, جو اس وبا کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کی ضروریات تو وہیں پہ ہی ہیں, تو کیا ایسا کوئی سیٹ اپ بنایا جا سکتا ہے, اور کیا آپ کا ادارہ اس حوالے سے کوئی کام کر رہا ہے؟ جی, اس میں وائس آف ہیومینٹی کا جو ہمارا ادارہ ہے, اس میں خاص کر کے جو بلڈنگیں ہیں ہماری, ہم جو پرابلم دیکھ رہے ہیں, جو پریشانی دیکھ رہے ہیں, ایک تو بلڈنگ کا رینٹ دینا ہوتا ہے. رینٹ تو اس نے لینا ہی لینا ہے بندے نے, جو بھی جہاں پہ بھی آپ کے بلڈنگیں, جتنے اسکول ہیں پرائیویٹ. اور پھر ٹیچرز کو ایک سیلری کا بھی معاملہ ہے کہ سیلری بھی ٹیچرز کو دینی ہے. اور اس کے علاوہ ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو ادارہ ہے, جس طرح ہم تو یتیم بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ہمارا تو وہ ایشو نہیں ہے فیس والا. ورنہ اوورال دیکھیں آپ تو فیس کی بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ پیرنٹس جو ان کو فیس کی پرابلم ہے بڑی, کھانے کے لیے گھر میں نہیں ہے, تو وہ فیس کس طرح دیں. وہ دیکھیں آپ کہ جب بندہ گھر میں روٹی نہیں ہے تو وہ فیس کس طرح دے گا, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ ایسا کاپریٹ کریں اداروں کے ساتھ, اسکولوں کے ساتھ, تاکہ اسکول والوں کو کچھ فنڈ جاری کیے جائیں تاکہ وہ ایک بلڈنگ کا رینٹ بھی دیں اور ٹیچرز کو سیلری بھی دیں. اچھا سر, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کرونا کی وجہ سے جو بھی سچویشن آئی, ہمارا تعلیمی نظام پورا جو ہے وہ اپسیٹ ہوا ہے, لیکن اس میں ہمارے سامنے کچھ ایسے نئے مشکلات بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں, چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہے, چاہے وہ ایجوکیشن. آپ کا ادارہ ہیلتھ سیکٹر کے لیے بھی کچھ کام کر رہا ہے, اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ وہ انیشیٹو کیا ہے اور کتنا ضروری ہے اس وقت جب ہم کرونا سچویشن سے بھی لڑ رہے ہیں, اس وقت ہیلتھ سیکٹر کو فوکس کرنا. ہمارا فری میڈیکل کیمپ ہم لگاتے ہیں مختلف گاؤں میں, جہاں پہ ہماری ڈسپنسریاں نہیں ہیں, ہمارے جن علاقوں میں جہاں پہ میڈیکل کا بڑا فقدان ہے, کچھ ڈیتھ ہوئی ہیں لوگوں کی. اور جب وائس آف ہیومینٹی کے کچھ ڈاکٹر ہیں ہمارے, اور ان کو ساتھ لے کے میڈیسن ہم اپنی پیمنٹ خرید کر وہاں پہ جب جاتے ہیں تو یقین کریں کہ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ آج وی او ایچ کی ٹیم آ رہی ہے, وی او ایچ کے ڈاکٹر آ رہے ہیں, وہ لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ. پھر ہم ایک ایسی سیٹنگ کرتے ہیں کہ 15 دن کے بعد, 20 دن کے بعد دوبارہ ہم جاتے ہیں. وہ ایک سلسلہ بنا لیا ہے. تو پورے رورل ایریے میں ہماری ٹیم ہیلتھ پہ کام کر رہی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اس سلسلے میں ہماری ہیلپ کرے. گورنمنٹ پاکستان جو ہے ہماری سپورٹ کرے, تاکہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کچھ میڈیسن ہی ہمارے ادارے کے حوالے کیا کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس خدمت کو بڑھا سکیں. اچھا سر, جب ہم دیکھتے ہیں عوام کے رویے کی طرف, ہم اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی قوم ان ممالک میں شامل ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والے ممالک میں شامل ہوتے ہیں. ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر پہ جس طرح سے آپ ایک رفاہی پروگرام چلا رہے ہیں, انیشیٹو کر رہے ہیں,
کیا رسپانس ہوتا ہے عوام کی طرف سے؟ کیا جس طرح سے ہم لوگ بھیک دیتے ہیں یا جس طرح سے ہم لوگ چیریٹی کرتے ہیں، کیا اسی طریقے سے ہم ہیلتھ یا ایجوکیشن سسٹم میں جو ہمارے سماجی کام ہیں ان میں بھی ہماری چیریٹی کا رویہ وہی ہے، یا ہم جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ہم ایک بچے کو تعلیم یافتہ کریں یا اس بچے کو ہنر مند کریں، ہم بھیک دینے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں؟ بحیثیت معاشرہ ہمارا سماجی رویہ کیا ہے؟ ہمارا جس طرح آج کل وہ بن چکا ہے نا کہ لوگ زیادہ تر مشہورگی کے چکر میں ہوتے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ دیں، دنیا دیکھے، ٹی وی پہ آئیں، لوگ دیکھیں. یہ بڑا غلط ایک ہماری سوچ بن چکی ہے. جو لوگ دے رہے ہیں وہ پبلک کو دکھا کے دے رہے ہیں. اللہ کو راضی کرنا ہے تو پبلک نہ دیکھے، آپ خاموشی سے کسی کے ہاتھ میں دے دیں. یہ ایک بڑا میجر ایشو ہے. اس کے علاوہ خاص کر کے ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں تعلیم چاہیے، ہمیں تعلیم چاہیے. گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے، ورنہ جو مخیر حضرات ہیں وہ آئیں. میرے دروازے، میرے اداروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آ کے دیکھیں پریکٹیکل. وہ بچوں سے ملیں، ان یتیم بچوں سے آ کے آپ پوچھیں کہ بیٹا آپ کی کتابیں کہاں سے آئی ہیں، آپ کو کون سی گاڑی لے کے آتی ہے اسکول، آپ کا اسکول کا کیا اخراجات ہے. تو یقین جانیں اصل کام یہ ہے کہ آپ جب اس طرح کے ادارے میں ایسے لوگوں کے پاس، ایسے بچوں کے پاس جائیں گے تو اللہ کی ذات بھی راضی ہوگی. اور ہمارے جو یتیم بچے ہیں خاص کر کے، میں بڑا پیار کرتا ہوں ان بچوں سے، اور میرے گلے جب وہ لگ جاتے ہیں تو وہ جو تسکین ہے، وہ تسکین آپ کو کسی جگہ نہیں ملے گی. ہم سب اپنے حصے کا کام کریں تو یقین جانیں کہ اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے گی. کوئی یتیم اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھے گا. میں ایک بار اپنے ادارے میں گیا تو اسما بچی ہے چھوٹی سی، تو میں نے اس بچی کو کہا کہ بیٹا آپ نے گوشت کب کھایا؟ ویسے میں بچوں سے گپ شپ لگاتا رہتا ہوں. تو اس بچی نے کہا کہ عید پہ کھایا. اس معاشرے میں ہم آ گئے کہ وہ بچی عید پہ کھا رہی ہے اور ہمارے بچے روزانہ گوشت کھا رہے. ہم سب کو مل کر اس چیز کو ختم کرنا ہے. ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس معاشرے میں ہیں، ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے اور پاکستانی ہیں. اگر ہم سب اپنا اپنا حصہ، اپنا اپنا رول پلے کریں تو ہم خدمت کر سکتے ہیں. میں آپ کے ذریعے، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے آج مجھے یہاں پہ اسٹوڈیو پہ بلایا، مجھے دعوت دی، اور آپ نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وائس آف ہیومینٹی کے لیے جو بھی کوئی بھی رول پلے کرے گا وہ اللہ کے ساتھ اس کے انویسٹمنٹ ہے. بالکل بالکل. جب ہم اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم اپنی سماجی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہیں، تو صرف ہم ہر چیز کی ذمہ داری کسی عہدے پہ، کسی ادارے پہ ڈال دینا شاید ایک درست رویہ نہیں ہے. ہماری معاشرتی ذمہ داریاں جب تک ہم اپنے ان تمام تر رسپانسبلٹیز کو فیس نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے ان بچوں کا، اپنے ان معاشرتی طبقوں کا ہاتھ نہیں تھامیں گے جو کہ پسے ہوئے طبقے ہیں اور انہیں ترقی کی اس دور میں، ڈیولپمنٹ کی اس دور میں اپنے ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، اس وقت تک نہ تو ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. ملک کی ترقی، سماج کی ترقی کے لیے ہمیں اپنی سوچ میں بہتری لانی ہوگی، اپنی رسپانسبلٹیز کو یقیناً ادا کرنا ہوگا. یہ بچے، یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے اور ان سے یقیناً ہماری بہت ساری امیدیں، بہت ساری توقعات وابستہ ہیں. ہمیں یہ ایک یقین بھی ہے اور ہمیں یہ امید بھی ہے کہ ہمارے آنے والا مستقبل یقیناً بہت خوشحال، بہت تعلیم یافتہ، بہت ترقی یافتہ ہوگا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.